اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے، وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھتا ہے کون اپنے پیدا کرنے والے سے لا لگا کے لگتا ہے، کون اس کی اطاعت کرتا ہے، اور کون اس دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے، اسی میں کی عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے۔ جو عیش و عشرت میں لگا ہے اللہ ابھی بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے، جو عبادت میں لگا ہے اس کو بھی کچھ نہیں دے رہے۔ اللہ کہتے ہیں سارا نظام تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یہ جو تمہاری قسمیں بنی ہوئی ہیں نا، کالا گورا، اونچا لمبا، چھوٹا موٹا، دبلا، دولت مند غریب، صحت مند، یہ سب قسمیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم۔ کیونکہ اللہ جو رزلٹ اناؤنس کرے گا تو تین قسم کے لوگ سامنے آئیں گے۔ ایک وہ جو امتحان میں فیل، جو امتحان میں فیل، چاہے وہ کالے تھے یا گورے، معذور تھے یا صحت مند، ہر آدمی کا امتحان ہے۔ جو بیمار ہے اس کا بیماری میں امتحان ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار رکھا، بیماری میں صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی، سلیمان علیہ السلام کو بہت اعلیٰ صحت عطا فرمائی، اس صحت میں ان کو آزمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غریب مسکین بنا کے آزمایا، سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت دی ہے، ایسی دولت کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی دولت نہیں ملے گی، ان کو اس دولت میں آزمایا۔ کسی کو مرد بنا کے آزمایا، کسی کو عورت بنا کے آزمایا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا، سب ختم، جب پھر دوبارہ سور پھونکوں گا تو لوگ قبروں سے جب اٹھیں گے، کنتم ازواجا ثلاثا، تین حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا سب کو میں۔ ایک وہ جو امتحان میں فیل، ان کو قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اس دنیا میں امتحان میں ناکام۔ اس میں کروڑ پتی لوگ بھی ہوں گے، اس میں غریب بھی ہوں گے، اس میں بیمار بھی ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ غریب غربت میں خدا کو خوش نہیں رکھتا، یہاں بھی ٹینشن وہاں بھی ٹینشن۔ لوگ سمجھتے ہیں مالدار سارے جہنم میں جائیں گے، بھائی دولت بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے۔ قرآن کہتا ہے سلیمان کے یہاں بھی مزے تھے اور وہاں بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں بھی اللہ نے خوب عیش و عشرت دی، وہاں بھی، تو دونوں جگہ مزے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس امتحان میں، بولو بھائی کیا ہو گیا؟ ناکام۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، کچھ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یہ اس امتحان میں پاسنگ مارکس لے کر آئیں گے، ایکسیلنٹ نہیں، A1 گریڈ، بولو نا بھائی، نہیں، پاسنگ مارکس، کامیاب ہو گئے۔ ان کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا؟ دائیں ہاتھ، جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ ہوں گے والسابقون السابقون، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جو پاس ہونے والے لوگ ہیں کیا خوب ہوں گے وہ بھی۔ ما اصحاب اللہ خود تعریف کر رہے کیا زبردست۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا ہی برے ہوں گے وہ، کتنا برا ٹھکانہ۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سبقت کرنے والے تھے، ایکسیلنسی کے ساتھ مارکس لیے انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جو ہر نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ ان کا سب سے پہلا مصداق مجاہدین ہے، جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر کے میدان جنگ میں نکلتے ہیں، دنیا کو خیر آباد لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ پرسوں ریونڈ سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 40 سال سے ریونڈ میں مقیم ہے، 40 سال ہو گئے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے، بولو، وقف۔ میں نے ایسے دیکھے ہیں تبلیغ میں بزرگ، کروڑ پتی لوگ ہیں، ان کا بزنس ہے چلتا ہوا، بزنس چل رہا ہے اپنی جگہ، بزنس کو بہت تھوڑا ٹائم کسی کے ذمے لگا دیا اور وہ سارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟
دعوت. میں ایک دفعہ گیا اجتماع میں، ایک صاحب دیگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ڈھکن ہٹا کے کھانا بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا کوئی پکوان سینٹر ہوگا ان کا. پتہ چلا بہت بڑا تاجر ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے آپ کو کیسا وقف کیا ہے کہ اللہ کے دین کی اور دین والوں کی خدمت کے لیے دیگ پہ بیٹھ کے لوگوں کو چاول تقسیم. اکرام ہو جائے بھائی لوگوں کا، لوگ اللہ کی راہ میں نکل جائیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ فرماتے اپنے آپ کو بیچ دیا انہوں نے. تو یہ کون ہے؟ یہ پاسنگ مارکس والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو والسابقون السابق، بہت سبقت کر لی انہوں نے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اللہ فرماتے ہیں یہ جو سابقین ہیں نا، جو ایکسیلنسی کے ساتھ پاس ہوں گے، یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے، یعنی صحابہ میں اور تابعین میں. بعد میں یہ لوگ تھوڑے سے شارٹ ہو جائیں. آبادی کے ریشو کے لحاظ سے شروع میں ان کی تعداد بہت زیادہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روافض جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں چند ٹھیک تھے باقی سارے معاذ اللہ منافق، تو قرآن تو کیا کہتا ہے؟ شروع کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ، اصحاب یمین کی نہیں، سابقون کی. شروع کے لوگوں میں بہت زیادہ، جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہوتے جائیں، ان کی تعداد کیا ہوتی چلی جائے گی آبادی کے لحاظ سے. فرمایا فی جنات النعیم، یہ جو السابقون ہیں یہ عیش کے باغات میں ہوں گے، علی سرر موضونہ، خوبصورت تخت جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین. قرآن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز میں کہ انسان کی جو کا مینٹل لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں نہ ہو، اور ہر دور کے انسان کو جنت سمجھ میں آ جائے. ورنہ جنت کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں میں کتنے مزے رکھے ہیں. شدید پیاس کے وقت آپ پانی پئیں، کیسا مزہ آتا ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کیسی مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کی، حالانکہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے. تو سوچو اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا اور نزلا من غفور الرحیم، اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، مہمان بنیں گے ہم اس کی جنت میں، تو پھر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھیں، نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے. یعنی آپ عیش و عشرت جتنا سوچ سکتے ہو نا، آپ کی جہاں انتہا ختم ہوگی اس سے بھی آگے کی چیز ہے جنت. بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتے، اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں جو تھوڑے سے گناہ ہیں جن کو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ان چند حرام لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون. اللہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں. جنت میں ایسے خوبصورت بچے، سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. خدمت کے لیے اللہ جنت میں بچوں کو پیدا کیا. اللہ نے بہت سارے بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے، اور اتنے خوبصورت بچے، قرآن کہتا ہے جیسے تسبیح خوبصورت دانے ٹوٹ کے بکھرتے ہیں نا، کیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ دانے بکھرے ہوئے موتی، وہ جنت میں بچے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے اس کے موتی بکھر گئے ہیں. فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. ان شرابوں کے ساتھ بہتی ہوئی شراب، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو پھل کھانا چاہیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت، جس پرندے کے کھانے کی ان کو خواہش ہوگی. وَحُورٌ عِین، اور فرمایا ان کی نکاح ہم ایسی عورتوں سے کریں گے. حور عربی میں کہتے ہیں حورا کی جمع.
حورا کہتے ہیں انتہائی سفید رنگت والی، اور عین عینہ کی جمع، عین عینہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ تو اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا، تو اللہ نے بتایا کہ سفید رنگت والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے میں ان کا نکاح کروں گا، کامثال اللؤلؤ المکنون، ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موتی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو، ان پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو۔ خوبصورت موتی ہو نا، ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں، ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا اس عمل کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کوئی بیکار سر میں درد کرنے والی بات نہیں سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور فرمایا جن کو پاسنگ مارکس ملے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، ان کے بھی کیا خوب مزے ہیں۔ فی صدر مخضود، ایسے بیری کے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ وطلح منضود، گچھے لٹکے ہوئے کیلوں کے۔ دیکھو ایک کیلا ٹھیلے سے خرید کے کھایا جاتا ہے، ایک درخت پہ خوبصورت لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ لٹکے ہوئے پھلوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، قطوفها دانیہ، لٹکے ہوئے جو گچھے والے پھل ہوتے ہیں نا، وہ الگ ہی اس میں لطف آتا ہے کھانے کا۔ فرمایا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ فرمایا ان کو جو ہم حوریں دیں گے، جو ان کو عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے جنت ہی کی مٹی سے پیدا کیا۔ فجعلناہن ابکار، اور ان کو ہم نے کنوار بنایا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جس جنتی کو یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی، اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی یہ خوبصورتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا کسی سے ریلیشن، بولتے کیوں نہیں بھائی، یہ اس کی حسن ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے اللہ نے جنتیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتظام کیا، مقصورات فی الخیام، جن کو خیموں میں بند کر دیا ہے۔ اور آج لوگوں کو کس طرح کی عورتیں چاہیے؟ بولڈ، بہت زیادہ ماڈرن ہونی چاہیے۔ پھر وہ جب، ابھی کیا میں بولوں، جنت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، پھر جب وہ سر پہ جوتے پڑتے ہیں نا، اور شکوک اور شبہات، یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کہ گھر سے غائب ہے، آ ہی نہیں رہی ہے۔ مرد کا بھی یہی ہے، ماڈرن آدمی ہوتا ہے، عورت کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ فون جیسے ہی فون آیا، بیگم بیٹھی بھی ہے نا، ایک دم یوں کر کے گھما دیا اس کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بھائی۔ اور ادھر ان کو شک۔ یورپ میں ایک ماہر نفسیات ہے، اس کا میں نے کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے بیان سنا۔ اس نے کہا بھائی یہ جو پہلے ہی شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں، اب ان شادیوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، تو ان بیسس پر طلاق نہ دیا کرو۔ اگر دونوں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں، رشتے کو چلاؤ۔ اصل میں وہ لوگ تو پریشان ہیں نا، ایک تو شادی ویسے ہی نہیں ہو رہی ان کے ہاں، پھر ہو رہی ہے تو ان میں بہت سو کے تعلقات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیگم پکڑی گئی اسکائپ پہ بات کرتے ہوئے، میاں پکڑا گیا کسی سے بات کرتے ہوئے۔ تو وہ ماہر نفسیات کہہ رہا تھا بھائی اگر پکڑے بھی جا رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں۔ اگر اس کا اس سے بھی فرینڈ شپ ہے، بیوی تو تمہاری ہے نا، اور بیوی کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس سے تعلقات ہیں، میاں لیگل تو تمہارے لیے ہے نا یہ۔ تو اس پہ وہ ماہر نفسیات سمجھا رہا تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے ڈیورس نہ لو نہ دو، تاکہ جو تھوڑے بہت شادی کے جوڑے بچے ہوئے ہیں وہ تو بچے۔ میں نے کہا دیکھو کیسا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ اب میرج لائف کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے کہ کاغذ میں میاں بیوی بن کے رہو، کوئی بات نہیں، حقیقت میں بے شک نہ بھی ہو، ورنہ یہ کاغذی شادیاں بھی کیا ہو جائیں گی، بولتے کیوں نہیں، ختم۔ تو اسلام نے جو نظام دیا ہے نا، عورت کی عفت، عورت کی پاک دامنی، وہ باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے گی؟ شوہر کے گھر میں سیدھا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنت کی مٹی سے بنایا اور کنوارا بنایا، عرباً اتراباً،
اور ہم نے ان کو ہم عمر بنایا. لوگ عام طور پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے. تو جنت کی عورت خوبصورت ہوگی لیکن آپ کی ہم عمر، کیونکہ ہم عمر سے انسان کا مینٹل لیول ملتا ہے، وہ اپنے غم اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے، راز کی باتیں اس کے سامنے. لیکن دنیا میں ہم عمر جب ہوتی ہے تو آپ اگر 50 سال کے ہیں تو ہم عمر بھی کتنے سال کی ہوگی؟ 50 سال. تو میچور تو ہوگی لیکن حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. تو جنت میں اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہیں. فرمایا لی اصحاب الیمین، یہ ان لوگوں کو نعمتیں ملیں گی جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، فرمایا یہ پچھلوں میں بھی بہت اور قرب قیامت میں بھی یہ لوگ بہت ہوں گے. یہ بھی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہر دور میں اصحاب یمین ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے کہ 2-4 آدمی دنیا میں نیک بچے ہوں باقی سارے کیا ہو گئے ہوں؟ خراب ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا کتنے ہی برے ہیں. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، گرم لو اور کھولتے ہوئے پانی میں. إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ، جہنم کی آگ میں ہوں گے. فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اترایا کرتے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، ایک بہت بڑا جرم ان کی زبان سے سرزد ہوتا تھا. وہ کیا جرم تھا؟ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں مجھے لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس، اقرا یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس، کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے اسٹوڈنٹس، بحریہ یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس یاد آتے ہیں جن میں ایتھیزم اور مذہب کی بغاوت بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے، جو سائنسدانوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ لائف اسٹائل بھی ان کو ان کا باپ ڈارون سمجھائے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، یا اللہ ہے یا نہیں ہے، ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے ہر چیز میں ہمارے باپ کون ہیں؟ سائنٹسٹ ہیں. یہ ایجوکیشن سے اتنا متاثر ہو گئے تھے. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا، بھلا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، جب ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو سائنس تو کہتی ہے کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ممکن، بولو نہیں. مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے. سائنس دو چیزوں پر بھائی، لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے یا مشاہدہ ہو جائے، ان دو کے علاوہ اور کوئی دلیل کو سائنس بولو نہیں مان. کہہ رہے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مر کے ختم ہو جاؤ اور دوبارہ یہ عمل ریورس، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم کرتے تھے کہ جب ان کو پیغمبر کی دعوت پہنچی، پیغمبر کی بات اور ہمارا کلام پہنچا کہ مر کے مٹی ہو گئے، ختم نہیں ہو جاتے، ایک دن دوبارہ تمہارا رب زندہ کرے گا، تو یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. کبھی کہتے تھے یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے ساحر، جادوگر ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. کبھی کہتے تھے کہ ان هذا لشیء یراد، ان کا مفاد ہے، اصل میں پیسے ملتے ہیں ان کو ایسی باتوں پہ، مفاد ہے، ان کی دکانیں چل رہی ہیں مولویوں کی. کیونکہ اگر یہ کہیں گے کہ مر کے ختم، کوئی حساب نہیں ہے، تو پھر کوئی مسجدوں میں آئے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی مسجد کیا 27ویں رات، کیا 28ویں رات، کیا رمضان، کیا شوال. لائف کو انجوائے کرو. کیا ساس، کیا سسر، کیا ابا، کیا دادا، کیا نانا، کیا بچی، کیا بہن، کیا او بھائی گدے گھوڑے کی طرح زندگی گزارو. کتے پالو، بچے پیدا کرنے کی ضرورت بولو نہیں. کتے پالو، بلی پالو، وہ بھی آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں، بھیجتے ہیں. بچوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ ٹینشن خام خواہ کی، کیونکہ یہ بھی ایتھیس بنے گا بڑا ہو کر. یہ تو مذہب سکھاتا ہے نا، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، خالہ کے حقوق، نانی کے حقوق. مذہب کے علاوہ تو اگر آپ مذہب کو چھوڑتے ہو تو پھر تو بھائی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار ہوا، بندر سے اتفاق سے وجود میں آئے ہو. جو اتفاقی حادثے کی نتیجے میں کوئی چیز اگر بنتی ہے تو پھر ان کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا، اچھا برا نہیں ہوتا، پھر انجوائے بن گئے اتفاق سے، اب اتفاق سے کھاؤ.
جو کچھ کھا سکتا ہے وہ کیا کرے؟ کھائے. کھانے پینے کو فوکس کرو, عیاشی کو فوکس کرو. تو قرآن کہتا ہے یہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا. بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں, مر کے گل سڑ کے ختم. ایک نیچرل پروسیس ہے, مریں گے تو یہ ہوگا. تو نیچرل پروسیس کے تحت مر کے ختم ہونا تو ہے, پیدا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں قل, ان کو کہہ دو, ان الاولین والآخرین. تمہیں تو اپنا پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ کیسے ہوں گے. جو آدم سے لے کے اب تک دنیا میں آئے ان کو بھی, والآخرین جو قیامت آئیں گے سب کو, لمجموعون سب نے اکٹھا ہونا ہے, الی میقات یوم معلوم, ایک ٹائم میں نے متعین کر دیا, اس میں سارے اے ٹو زیڈ اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا میں. ثم انکم, اس کے بعد ہوگا کیا؟ اللہ سب سے پہلے ان کو اس طعنے کا جواب دے گا, پہلے سزا دے گا, اور جب ان کو سزا دے گا تو یہ کہیں گے یہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کہے گا, ان کے اس طعنے کا جواب دے گا کہ تم جو یہ الفاظ کہا کرتے تھے نا, اور تمہارے پاس میرے اس دعوے کے اتنے دلائل تھے, ان دلائل کو تم نے نظر انداز کیا, اور اپنی یونیورسٹی کے اس بدبخت پروفیسر کو جو اپنے پیدا کرنے والے کا, وہ اپنے باپ کو تو مانتا تھا کہ میں باپ سے پیدا ہوا ہوں, ماں کو بھی مانتا تھا ماں سے پیدا ہوا ہوں, لیکن باپ اور ماں اتفاق سے وجود میں آ گئے. اتنی بیوقوفوں والی باتیں کیا کرتا تھا. اس گدھے کی خاطر تم نے اپنے خدا کا انکار کیا, اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, اے گمراہ لوگو اور اے خدا کی آیتوں کا انکار کرنے والو, لآکلون من شجر من زقوم, اس درخت سے تمہیں کھلاؤں گا جس کا نام زقوم ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک اس کا تھوڑا سا پانی نکال کے اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے. فمالئون منہ البطون, اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم, تیز کھولتا ہوا پانی تمہیں پلانے کے لیے دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم, وہ تیز کھولتا ہوا پانی جس سے منہ انسان کا جل جائے, ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں, اور ایک گھونٹ بھر کے وہ نگلنے کی کوشش کرتے ہیں. ھذا نزلہم یوم الدین, جو روز جزا ہے اس دن ان کی میری طرف سے یہ میزبانی ہوگی. کیوں اے اللہ تو ظالم نہیں ہے؟ فرمایا نحن خلقناکم, ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی